کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کو خواب آیا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی ایک آنکھ مکمل ضائع ہو چکی ہے؟ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو دجال بنانا چاہ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت 28ویں ترمیم فل فور آ رہی ہے. آپ کسی چوک میں مرغا بن جائیں اور وہ اذانیں دینا شروع کر دیں تو میں کہوں گا کہ جناب یہ انسان نہیں، سیاستدان نہیں، یہ مرغا ہے. اگر امریکہ سپر پاور ہے تو چین شاید اس سے بڑی فائنینشیل سپر پاور بن چکا ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دورہ چین میں موجود ہے اور سب کی نظریں، دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ عالمی استحکام کے حوالے سے بیجنگ پر لگی ہوئی ہیں. اور بیجنگ سے کیا پیغام آ رہے ہیں اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا پڑوسی بھارت، جس سے ہم نے مئی میں مارکہ حق میں شکست دی، وہاں سے پاکستان سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. جی ہاں، یہ بات میں نہیں کری، ان کے سابق آرمی چیف اور را اور RSS کے لوگ کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا انہونی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل ہیپننگز ہیں، ان کو بھی ڈسکس کروں گی میں، خاص کر 28ویں ترمیم. کیا 28ویں ترمیم آ رہی ہے بجٹ سے پہلے، اور ان سب کی انسائٹس مجھے فراہم کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بہتر ہو گیا ہوں، مطلب سمجھ لیں کہ 65% ریکوری ہو چکی ہے اور باقی ان شاء اللہ تعالیٰ 35% بھی جلدی آ جائے گی. اچھا، ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان پر تشدد ہو رہا ہے، آنکھ ان کی مکمل ضائع ہو گئی ہے. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکومت ان کو 4 سے 5 دفعہ انجیکشن لگوانے کی پمس بھی لے کے گئی ہے اور حکومت کا موقف تھا کہ کافی بہتری آ گئی ہے اور بیچ میں یہ خبریں بھی تھیں کہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے. تو یہ ایک سنگین الزام ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج تو وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ذاتی معالجین فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی تو ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے. تو پھر کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کو خواب آیا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی ایک آنکھ مکمل ضائع ہو چکی ہے؟ کوشچن تو یہ ہے. سلمان اکرم راجہ ایک سنجیدہ آدمی جو ہے وہ تصور ہوتے ہیں اور اگر وہ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر ان کو کوئی سنجیدگی سے لے گا نہیں. دیکھیں، میں اس پر یہ بھی تبصرہ کر سکتا تھا کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو دجال بنانا چاہ رہے ہیں، ایک آنکھ ضائع ہوگی، میں یہ کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات پڑی ہے یار، آپ کی دجال ہونے والی بات ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے، میں کیا کروں. کیسی بات کرتے ہیں، سنجیدہ رکھتے ہیں. اچھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غیر سنجیدہ گفتگو کریں گے، لیکن وہ کر رہے ہیں. وہ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اقبال آفریدی کہتا ہے کہ مجھے اس عمر میں میرا بیٹا مجھے چھوڑ رہا ہے تو مجھ سے ہمدردی کرنی چاہیے. بھائی تیرے بیٹے نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ یعنی آفیشیل پاسپورٹ کے اوپر جا کر بلو پاسپورٹ پر تم نے اسائلم لے لی ہے، ملک کا ناک کٹا دیا ہے اور بے شرمی اور رٹائی دیکھیں اقبال آفریدی کی. تو اس قسم کی پاکستان تحریک انصاف میں جب رویے ہوں گے، اس قسم کی جماعت ہوگی، بیسکلی یہ ایک گروپ ہے غیر سنجیدہ لوگوں کا، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ایک سنجیدہ شخص تصور ہوتے تھے، اب ان کو بھی شاید سنجیدہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کے رنگ میں وہ رنگ. کیا حکومت اس پہ کچھ کلیریفیکیشن دے گی؟ یہ الزام ہے نا جی. جی ہاں، وہی تو میں کہہ یہ الزام ہے نا. عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں نے وہی سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خواب آیا ہے. ابھی آج وہ جسٹس ارباب طاہر کی عدالت کے اندر اسی درخواست کے اوپر استدعا کر رہے تھے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم صادر فرمائے عدالت، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی اور ان کے ذاتی معالجین کی ملاقات میں رکاوٹ نہ بنے اڈیالہ کا جو ہے سپرنٹینڈنٹ. یعنی میں آپ نے سمجھا، آپ کہنے لگی چانسلر، تو میں نے ایک دم فوراً کہا سپرنٹینڈنٹ. تو چانسلر کی بات کرتی ہیں تو وہ عمران احمد نیازی صاحب ہیں، میں تو ان کو اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی مسلسل تو لیویا ان کو دجال ڈکلیئر کرنے میں، کبھی انہیں امت مسلمہ کا عظیم لیڈر اور کبھی دجال. تو ان کو ایک نارمل انسان نہیں رہنے دیں گے، میں نے یہ دیکھ لیا ہے. اچھا، مطلب آپ ڈینائی کرتے ہیں ان کے اس بیانات کو، غیر سنجیدہ نہیں. میں کس طریقے سے لے سکتا ہوں جی؟ ان کی کانٹرڈکشن سامنے آ گئی ہے نا. پھر وہ عدالت میں کیا آرگیو کر رہی ہیں؟ اگر ان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے تو پھر انفارمیشن تو ان کے پاس موجود ہے، پھر مل کر کیا کرنا ہے آپ نے. تو ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھونگی ماری ہے. تو یہ بھونگی جب مارتے ہیں تو پھر یہ بھونگیاں سیاسی بیان وہ جب دیتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ لیگل آرگومنٹس پہلے دیتے تھے، تو اب وہ لیگل آرگومنٹس کو بھی پولیٹیکل آرگومنٹس کے ساتھ کلب کرتے ہیں، تو ان کی وکالت بھی بڑھ گئی ہے.
یعنی ہر اعتبار سے سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت ذہنی طور کے اوپر مجھے نہ وہ وکیل معلوم ہوتے ہیں نہ وہ سیاستدان معلوم ہوتے ہیں. وہ ان دونوں کا ایک ہائبرڈ بننے کی کوشش کی انہوں نے, جس میں وہ دونوں جو ان کے پاس ایبلٹیز تھی اس میں ناکام ہو چکے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ ان کو میں اب ایک سنجیدہ آدمی کے طور پر نہیں دیکھتا. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں ہم 28ویں ترمیم کے حوالے سے. 28ویں ترمیم کی باتیں تو پہلے بھی تھیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بجٹ سے پہلے آئے گی. بجٹ تو بالکل سر پہ آ چکا ہے, کیونکہ اگر وہ 28ویں ترمیم بجٹ سے پہلے نہیں آئے گی تو پھر اگلے سال کے بجٹ پہ لاگو ہوگی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے 28ویں ترمیم رول بیک ہوگی اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سسٹم سے آؤٹ ہو جائے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بجٹ مجھے جون میں پیش ہونا ہے. جی, ہر سال تو جون میں ہی ہوتا ہے. جون میں ہی ہونا نا. اب وہ کون سی جون کو پیش کر رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. ویسے عمومی طور پر 10 تاریخ کو پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 9-10 کو وہ پیش ہو رہا ہے تو 28ویں آئینی ترمیم اس سے پہلے نہیں ہوگی. صحیح, ہاں مجھے تو نہیں لگتا. اوکے, شاید اس سے اگر لیٹ کر رہے ہیں تو شاید ہو جائے. لیکن دیکھیں 28ویں آئینی ترمیم میں ہے کیا, اس کے خد و خال کیا ہیں اس وقت تک. جی باز گشت بڑی ہے, لوگ اس پر باتیں بہت کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت 28ویں آئینی ترمیم فل فور آ رہی ہے. اچھا, فل فور نہیں آ رہی. اور یہ جو اس کے ترمیم کے تناظر میں جو پیپلز پارٹی کو سسٹم سے آؤٹ ہونے کی باتیں ہیں اور فیلڈ مارشل کے صدارتی عہدے کی باتیں ہیں, یہ جب جو چیزیں پک رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, یہ بونگیوں پر مجھ سے تبصرہ کیوں لیتی ہیں آپ؟ خبریں تو ہیں نا, تبصرہ تو میں آپ سے لوں گی. نہیں, بکواس ہے یہ. بکواس پر تبصرہ نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں ربش. اٹس بکواس. اچھا, یہ بکواس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ سیاستدان خود بھی اس طرح کی پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں. پھر صحافی جو ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے دیکھیں, اگر کوئی سیاستدان کسی چوک میں مرغا بن جائیں اور وہ اذانیں دینا شروع کر دے تو میں کہوں گا کہ جناب یہ انسان نہیں, سیاستدان نہیں, یہ مرغا ہے جو اذانیں دے رہا ہے. میں نہیں مان سکتا نا یہ. میں کہوں گا جی ٹھیک ہے, وہ مرغا بنا ہوا ہے جیسے سزا میں لوگ مرغا بناتے ہیں, اور یہ مرغا جو ہے یہ انسان مرغا بنا ہوا ہے سزا کے طور کے اوپر. یہ روسٹر نہیں ہے, یہ کوکر نہیں ہے جو کہ اذانیں دے. ٹھیک ہے جی, تو وہی بات ہے جس پر آپ مجھے تبصرہ مانگ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ بن جائیں گے. بھائی پریزیڈنٹ بننے کا آئین میں کیا طریقہ کار ہے؟ آئین میں طریقہ کار ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کیا انہوں نے CDF کا جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے؟ آف کورس نہیں چھوڑ دیا. تو وہ CDF کا جو اپنا آئینی رول ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں. یہ ان کے اوپر بھی الزام ہے, اور یہ پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ کر رہا ہے. جو سیاستدان یہ بات کر رہا ہے وہ بیسیکلی بکواس کر رہا ہے. یہ جو بھی بات کر رہا ہے یہ اور یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ 5 سالہ مدت اپنی پوری کریں گے. جس کو شک ہے, شبہ ہے, وہ اپنے ذہن سے نکال دے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور جو شہباز شریف صاحب, یہ ان کی آپس میں ایک اچھی جو ہے وہ ایک ایکویشن بن گئی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے. کچھ تھوڑے بہت ہیکپس آتی ہیں ضرور. 28ویں ترمیم میں سب سیم پیج پہ ہیں. 28ویں آئینی ترمیم کا آپ بتا دیں کہ اس میں ہے کیا. جی NFC کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں NFC کے اگر ایک پیج پر نہیں ہے تب بھی ان کو ایک پیج پر آنا چاہیے ملکی مفاد کے اندر. اگر وہ ایک پیج پر نہیں ہے تب بھی انہیں یہ اس ضمن کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ زرداری محب وطن ہے اور آئی ایم 100% شور کہ وہ ملکی مفاد کے اندر اگر انہیں کچھ قربانی بھی دینی پڑے تو وہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. ایک بات تو میں یہ بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ NFC کے تحت جو 28ویں ترمیم میں اگر سپوزٹلی صوبوں کے اوپر کوئی مزید ذمہ داری دی جاتی ہے, ان کو جو رسپانسبلٹی اس وقت وفاق کے اوپر ہے وہی برڈن شفٹ کر دیا جائے گا صوبوں کے اوپر, تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟ اگر سپوزٹلی BISP کے جو پیسے ہیں 1100 ارب روپیہ ہوتا ہے یا 1000 ارب روپیہ ہوتا ہے, کبھی 900 ارب ہوتا ہے, یہ اگر 1000 یا 1100 ارب آبادی کے تناسب سے جو صوبوں پر منتقل کر دیا جائے, جو پیسہ جاتا بھی صوبوں کو ہے تو ٹھیک ہے نا جی. وفاق صرف اپنے حصے کا جو ہے وہ رکھ لے پیسہ. وفاق جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے یا AJK کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر جو انہوں نے فیڈرلی جو ہے اس چیز کو ایڈمنسٹریٹو جو ایریاز ہیں سارٹ آف, تو وہاں پر وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے. تو باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ صوبے جانے, ان کا کام جانے. ٹھیک. اچھا, خواجہ آصف صاحب جو ہے اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ جو کابل کی حکومت ہے یعنی طالبان جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ کہ ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, تو ہم ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو دلی کے ساتھ کیا تھا. مزید انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے KPK حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی لیکن اب ہم سب ایک پیج پہ ہیں. تو اگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں تو یہ دہشت گردی کی لہر کیوں؟ دہشت گردی کی لہر کیوں؟ خواجہ صاحب کے کہنے سے ایک پیج تو نہیں آ جائے گا نا. بات یہ ہے کہ
کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس جو ہے وہ موجود ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ, وہ ایک دنیا کا عجیب یہ عجوبہ آ چکا ہے جس میں نہ اس کو وہ بات کر سکتا ہے, نہ وہ ایڈمنسٹریٹولی صوبے کو کنٹرول کر پا رہا ہے. اس سے اس کی کرا دیں, یہ بات وہ کر پائے گا, وہ بول بچن اس سے سن لیں, سیکورٹی فورسز کے اوپر جھوٹے بہتان وہ لگا سکتا ہے, لیکن گورننس جو ہے اس کی, وہ گورننس کے جو اس کے کرنے کے کام ہے, اس میں کیا کام کیا اس نے یہاں پر, جہاں تک کہ تو افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کے اوپر بھی اس نے تعاون نہیں کیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے گربان تو دیکھیں نا, وہ جھانکے تو صحیح اپنا, وہ کر کیا رہا ہے. بٹ وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی پہ ہم سب کا موقف ہے, کیا سب یہی کہتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ جیسے سہیل آفریدی صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی پہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اس وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لا کے بسایا. عمران خان کہتا ہے میں نے بسایا ہے, سہیل آفریدی کہتا ہے انہوں نے بسایا ہے. کس نے بسایا پھر؟ عمران احمد نیازی جھوٹا ہے یا سہیل آفریدی جھوٹا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے. بہرحال لیکن اس میں دیکھیں نا, آج بھی بارکھان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا, کئی ہمارے سولجر شہید ہو گئے. اچھا اب آ جاتے ہیں ٹرمپ کے. بلوچستان کے اندر جو ایشوز ہیں, بلوچستان کے اندر تھوڑا سا معاملہ فرق ہے. بلوچستان کے اندر جو ہمارے یہاں وفاق کے اندر نیکسس وہی ہے, بات سمجھیں. بلوچستان کے اندر تھوڑا سا ایشو اس لیے مختلف ہو چکا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو حملہ آور ہیں اس میں, یعنی اگر 100 بندہ ہے تو 100 میں سے 10 ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, اور جو اس میں سے 90 جو ہیں وہ بیسکلی بی ایل اے کے لوگ ہیں یا براس کے لوگ ہیں. جو براس کے لوگ ہیں جو کہ ہے ان کا تعلق اسی علاقے سے, وہ افغانی نہیں ہے. ان میں 10% افغانی ہے یا 10% ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. صحیح. تو باقی 90% جو ہیں وہ ہے, ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ ہماری جو سیکورٹی فورسز یا سیکورٹی ادارے ہیں ان کی بھی برین واش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہاں پر ہمارے کئی سینئر اینکرز اور جرنلسٹ صاحبان نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, ناراض بلوچ ناراض بلوچ ناراض بلوچ. سوری, یہ نیریٹوز کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا. وہ ناراض بلوچ نہیں ہے, ہر بندوق اٹھانے والا دہشت گرد ہے. بالکل. اگر کوئی یعنی مولانا حضرات اگر وہ بندوق اٹھا لیں تو وہ تو دہشت گرد ہو گئے. جی بالکل. اور کوئی اگر اس طرح کا جو انڈین پے رول کے اوپر, چاہے وہ بلوچ ہے, ٹھیک ہے, خون یعنی اس کی نسل یا خون جو ہے وہ بلوچ ہے, تو وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ بھی دہشت گرد ہے. تو یہ ہمیں ان کی کلاسیفیکیشن چینج کرنے چاہیے تاکہ سیکورٹی فورسز ایک کلیئرٹی کے ساتھ ان کے خلاف آپریشن کر سکیں اور ان کو بھی جہنمی کتے تصور کریں. بالکل. اچھا اب آ جاتے ہیں ٹرمپ کا جو دورہ چین ہے, یعنی اس وقت دنیا کی نظریں بیجنگ پر ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنے ساتھ بزنس ٹائکونز لے کر وہاں پہنچے ہیں, تو لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ معاشی گینز پر زیادہ فوکس ہیں, لیکن بہرحال صدر شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی استحکام ہم دونوں ملکوں کی بڑی طاقتوں کی ذمہ داری ہے. ساتھ میں انہوں نے تائیوان کے حوالے سے ان کو خبردار بھی کر دیا کہ یہ معاملہ اگر درست طریقے سے نہیں ہینڈل ہوتا تو پھر امریکہ اور چین کی کشیدگی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال انہوں نے ایران کی سپلائی چین سے جو دنیا کو چیلنج ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا اپنی اسپیچ میں. آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں عالمی استحکام کے حوالے سے, کہ دنیا تو شاید یہی دیکھ رہی ہے. تائیوان سے متعلق معاملہ تھا, سوال ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ آپ نے تائیوان ایشو ڈسکس کیا, تو وہ کہتے ہیں چائنا از بیوٹیفل. ہاں آپ نے دیکھا ہے, ہاں تعریفیں تو انہوں نے بہت, چائنا از بیوٹیفل. تو کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوسچن کو انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو یہ بائی لیٹرل ایشوز کے اوپر امریکہ گیا ہوا ہے. امریکہ اس وقت بائی لیٹرل ایشوز چائنا کے ساتھ طے کر رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جا کے دیکھ لیا کہ اگر امریکہ سپر پاور ہے تو چین شاید اس سے بڑی فائنینشیل سپر پاور بن چکا ہے. ایک بات, اور پریزیڈنٹ شی نے بھی بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا جی ہمیں شراکت دار بننا چاہیے, حریف نہیں. انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی کامیابی میں ایک دوسرے کی مددگار ہونا چاہیے. اور یہ جو باتیں کر دی ہیں پریزیڈنٹ شی نے, یہ تو ایک ایسی گفتگو ہے جس سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. اب امریکہ کو اگر فائنینشیل مائٹ بننا ہے, اگر دوبارہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل رکھنا ہے, تو اسے چین کی مدد چاہیے. اب چین نے یہ حاصل کر چکا ہے. آج چین دنیا میں ایک اکنامک سپر پاور کے طور کے اوپر ایک حقیقت بن چکا ہے, جس کے مقابلے میں امریکہ اسٹینڈ نو ویئر. ملٹری مائٹ اس کے پاس ضرور ہے لیکن اکنامک مائٹ نہیں ہے. اور پتہ نہیں ٹریلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ قرض بھی جو ہے وہ امریکہ کے اوپر موجود ہے.
تو فائنینشلی کوئی مقابلہ نہیں ہے چائنا کا دور تک. یہ بڑے بڑے عرب ممالک بھی آپ دیکھ لیں نا, وہ بھی پیسوں وائز چین کا مقابلہ نہیں کرتے. بالکل, مطلب پورا مڈل ایسٹ ایک طرف آ جائے, چین کی طرف آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے فائنینشیل پاور چین کی. تو چین کے ساتھ اب کوئی مقابلہ نہیں ہے جی, اب دنیا سے بہت اوپر نکل چکا ہے. چین ملٹری مائٹ بھی بن چکا ہے, یعنی اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو چین کے پاس بہت کچھ ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, بہت کچھ دیکھ رہے ہیں, اور وہ اپنے ملک کے فائنینشیل انٹرسٹ کو وہاں پر پروٹیکٹ کرنے گئے ہیں, اور وہاں سے بزنس اپرچونٹیز کو ٹیپ کر کے امریکہ کو بھی ایک بار پھر فائنینشیل مائٹ بنانا چاہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, ویسے ٹائم تو ختم ہے, لیکن میرا لاسٹ سوال ہے, کیونکہ ہمارے پڑوس سے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں. بڑی انہونی سی بات ہے کہ انڈیا کے سابق آرمی چیف اور RSS کے سیکٹری وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے, تجارت ہونی چاہیے, کاروبار ہونا چاہیے, ویزے اوپن ہونے چاہیے. ایسے دولت جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے انڈیا نے کچھ حاصل نہیں کیا. دیکھیں نا, وہ چائنا نے بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان کی جو میڈیشن کی ایفرٹس ہیں اس کو بیک کی ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسرا اسرائیل, یہود اور ہنود کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو جو ہے وہ مس لیڈنگ قرار دی ہے. اب چائنا نے بھی واضح کھل کر پاکستان کی سپورٹ جس طرح وہ پہلے کر رہا ہے ابھی پھر کی ہے. دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے, امریکہ کے کیمپ کے اندر تھا انڈیا, اور چین کے لیے ایک ملک کھڑا کیا تھا امریکہ نے, جو کہ انڈیا کو, کہ جو ایک بڑا ہے آبادی وائز, تو وہ چین کو جو ہے وہ ٹکر دے گا. لیکن پاکستان کے ہاتھوں جب ذلت اور رسوائی اپنے نام کر چکا ہے انڈیا, تو پھر اب امریکہ کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ انڈیا جو ہے ان کے لیے کسی استعمال کے لیے نہیں ہے. وہ مارکیٹ تو ضرور ہے 1.5 بلین کی, لیکن اس سے زیادہ اگر آپ اس کو ملٹری مائٹ کے طور پر دیکھیں تو دے اسٹینڈ نو ویئر. ٹھیک ہے جی, تو وہاں سے بڑی ذلت ہوئی ہے, ملی ہے. تو امریکہ نے اپنے تعلقات وہ صحیح کرنے کے لیے وہ چین کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے. اب یہاں پر جو انڈیا ہے, انڈیا تو کمر ننگی ہوگی. انڈیا کو اب صرف اسرائیل کے ساتھ وہ جڑ کر وہ یعنی پاکستان اور چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل, اور چین کے ساتھ بھی تعلقات اب یقینی طور پر وہ اچھے کرنا چاہے گا, اور کیونکہ اس پر پھر امریکہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اب یہ چیزیں ہیں کہ رشیا, چین, یہ دو آلریڈی پہلے ہی طاقتیں جن کی قربت آ چکی ہے. بالکل, اور رشیا کے ساتھ ایک تعلق تھا انڈیا کا, آج وہ بھی اتنا قریب نہیں ہے. ایران کے ساتھ آج عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ پھر انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں وہ برکس کے حوالے سے. تو عباس عراقچی صاحب کو بھی یہ جو ایک بڑا قریبی علائی تصور ہوتا تھا ایران اور انڈیا, وہاں پر بھی خطے کے اندر بھی وہ پاکستان سے زیادہ قریب ہو چکا ہے. جب چین پاکستان سے قریب ہے, ایران پاکستان کے قریب ہے, سعودی عرب کا پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے, ایون کہ اب قطر بھی پاکستان کے ساتھ الائن ہو رہا ہے. ایون رشیا سے بھی ہم رشیا کے ساتھ تیل تو نہیں لے رہے, لیکن رشیا کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہو چکے ہیں. پاکستان اور انڈیا دونوں برابر آ چکے ہیں. تو جب ایسی جیو پولیٹیکل جو ہے وہ سچویشن بن چکی ہے, تو انڈیا کے مفاد میں پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا ہے. یہ وہاں کے جو ایسے لوگ جو کہ پہلے ایک مائنڈ سیٹ رکھتے تھے کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ہے, اب ان کو نظر آ گیا کہ پاکستان ایک پروگریسنگ اسٹیٹ ہے. اب وہ کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ جنگ تو ہم لڑ سکتے نہیں ہیں, اور دوبارہ وہ تیاری کے لیے کم از کم ان کو 10 سال چاہیے. تو اب ان کو چاہیے یہی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان دوبارہ ٹھکائی کر دے, پٹائی کر دے. تھینک یو ویری مچ.